أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. اس آیت میں اللہ جل شانہ ان پیچھے رہنے والے اعراب مدینہ سے فرما رہے ہیں کہ تم کو اگر جہاد میں شریک ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم دل چھوٹا مت کرو، دل تنگ مت کرو، ان قریب تمہیں بڑے بڑے مواقع میں شریک ہونے کا موقع ملے گا، تم ان مواقع میں شریک ہونے کی تیاری کرو۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے مخاطب، آپ اعراب میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت پکڑ والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، یعنی اگر تمہیں شوق جہاد ابھار رہا ہے تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان قریب وہ میدان آ رہے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سامنا کرنا پڑے گا ایسے بڑے بڑے اور طاقتور لشکروں کا کہ جہاں تمہیں اپنی بہادری پورے طور پر دکھانے کی گنجائش رہے گی، لہذا اس کی تیاری کرو۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، سخت پکڑ والی قوم۔ سخت پکڑ والی قوم سے کون مراد ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مسیلمہ کذاب کا گروہ اصحاب یمامہ، مسیلمہ کذاب اور ان کے چیلے چپاٹوں سے صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اصحاب یمامہ نے صحابہ کرام کا بہت ہی جی جان لگا کر مقابلہ کیا تھا، جس میں دونوں طرف سے کافی خون خرابہ ہوا تھا اور مسلمان بھی کافی شہید ہوئے تھے۔ تو وہی جنگ مراد ہے کہ ان قریب اس جنگ میں تمہیں شامل ہونے کا موقع ملے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے غزوات فارس و روم مراد ہے، یعنی شاہان کسریٰ و قیصر سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی، ملک شام میں قیصر کے ساتھ اور ملک فارس میں کسریٰ اور اس کی فوج کے ساتھ جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی، وہ لڑائیاں مراد ہے۔ اللہ جل شانہ پہلے ہی خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ لڑائیاں آنے والی ہیں، اور بڑی طاقتور قومیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، ہر طرح کے انتظامات ہیں، ان لوگوں سے تمہارا سامنا ہوگا، اس کی تیاری کرو۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او ہم یسلمون، تم ان سے جہاد کرو گے، قتال کرو گے، یا وہ خود سپردگی کریں گے۔ یعنی بہت سارے تو ایسے ہوں گے، ان میں سے کچھ قبیلے، کچھ جماعتیں کہ جو تم سے مقابلہ کریں گی، اور تمہیں اپنی بہادری دکھلانی پڑے گی، تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، اپنا خون بہانا پڑے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے قبیلے خود سپردگی کریں، وہ جزیہ یا ٹیکس وغیرہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو تمہیں ان سے مقابلہ اور قتال نہیں کرنا پڑے گا۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم اللہ کی طاعت و فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی طاعت و فرما برداری کرو، فرما برداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے جہاد کرو، اپنی بہادری دکھلاؤ، تو اللہ جل شانہ تمہیں اجر حسن، بہترین ثواب اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پشت پھیرو جیسا کہ اس سے پہلے تم نے پشت پھیری، اگر تم اعراض کرو جیسا کہ اس سے پہلے تم لوگوں نے اعراض کیا، یعنی حدیبیہ کے موقع پر تم لوگوں نے اعراض کیا، چھپ کر اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، اگر اس طرح سے تم نے اعراض کیا، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ جل شانہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔
بڑا سخت عذاب دے گا۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ قتل و غارت گری کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں، قتل کیے جائیں، دشمن ان پر مسلط کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخرت میں وہ دردناک عذاب ہو کہ اگر جہاد سے اور قتال سے جی چرائیں گے اور منہ پھیریں گے تو قیامت کے دن آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علیم مؤلم کے معنی میں، فاعل کے معنی میں، فاعل کا وزن دونوں معنی کے لیے آتا ہے، کبھی فاعل کے معنی کے لیے آتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تو علیم یہاں معنی میں کس کے؟ مؤلم، یعنی فاعل کے معنی میں۔